اندھیرے ختم ہو گئے، ہر جہاں روشنی ہی روشنی ہے، روشنی کے دریا بہ رہے ہیں، روشنی کے سمندر بہ رہے ہیں، روشنی کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر تو بھی نہیں ہیں۔ سرکار کی باتیں محترمہ فرماتی ہیں، سرکار کی ولادت کے موقع پر روشنی کا عالم یہ تھا، زمین سے آسمان تک نور ہے، آسمان سے زمین تک نور ہے، پچھم سے مغرب تک نور، پچھم سے پورب تک نور ہے، پورب سے پچھم تک نور ہے، پچھم سے اتر تک نور ہے، اتر سے دکن تک نور ہے، جدھر دیکھو نور ہی نور ہے، ساری دنیا کو کوئی نور ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا نور اندر نور باہر، اونچا چرچا نور ہے، نور اندر نور باہر، اونچا چرچا نور ہے، بلکہ یہ کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے۔ اور بریلے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے سارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، یا رسول اللہ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مستے بوڑھے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا گھرانہ نور کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ساری دنیا بکتے نور بنی ہوئی ہے، روشنی کا عالم یہ ہے، نور کا عالم یہ ہے۔ اس سرکار کے باوجود محترمہ کہتے کہ مجھ سے پیش کرا کے سنا حضرت حافظ القاری مولوی نثار احمد صلی اللہ زور بیانی اور زور خطابت میں رب کریم اور اضافہ فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ نہیں بول پاتے تقریر پہ بیٹھ کے خطیب کی حیثیت سے کرسی پہ بیٹھ کے یہ مجمع میں کچھ نہیں بول پاتے، اور ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا الحمدللہ ایسا بولتے ہیں کہ بہت بہت اچھے اس کے سامنے نہیں بول پاتے۔ یہ ربی عطا ہے، یہ آپ کی دعا ہے، جس سے یہ دعائیں نکل جاتی ہے تو کامیابی مل جاتی ہے۔ رب کریم ہمیں اور آپ کو سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع سے بڑھ چڑھ کر اپنی اپنی حیثیتوں سے اس موقع سے اہتمام اور انتظامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کے نام پر جتنا خرچ کرو کم ہے، اب یہ کر رہا تھا۔ روشنی کا عالم یہ تھا کہ سرکار کی باتیں محترمہ فرماتی ہیں، اس روشنی سے میں نے، اس نور میں میں نے ملک شام اور ملک بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ اتنی روشنی ہوئی، پردے ہٹا دیے گئے ہیں، حجابات ہٹا دیے گئے ہیں، کوئی بیچ میں حائل نہ رہا۔ حضرت آمنہ مسجد کی سرزمین سے ملک عرب کا شہر مکہ ہے، نبی آخر کی پیدائش ہوئی ہے۔ اتنی نور روشنی ہے کہ سرکار کی والدہ محترمہ نے یہیں سے ملک شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ ان کی نگاہوں کا کمال نہ تھا، یہ میرے سرکار کی آمد پر سرکا تھا۔ نگاہیں سرکار کی برکت سے، ولادت سرکار کی برکت سے حضرت آمنہ کی آنکھوں میں وہ روشنی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے بصرے کے مکانات کو دیکھ لیا ہے اور کوفے کے محلات کو دیکھ لیا ہے۔ تو جب سرکار کی ولادت کے موقع سے حضرت فاطمہ کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو میرے سرکار کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نبی کی نورانیت تو یہ ہے، نگاہ نبوت کا عالم تو یہ ہے، نبی گنبد خضرا میں ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی خیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی خیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں درود۔ اللہ نے حکم دیا کہ جس دن میں اے میرے بندو، جس تاریخ اور جس دن میں میں نے تم پر انعام کیا ان دنوں کا چرچا کرو، ان تاریخوں کا چرچا کرو۔ الحمدللہ ہم اس تاریخ کا چرچا کر رہے ہیں، سرکار کی ولادت کی یہ تاریخ ہے، اس تاریخ کا ہم چرچا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ہم قرآن مقدس کی آیت پر عمل کر رہے ہیں، قرآن کی اس آیت پر الحمدللہ عمل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارا معمول رہا ہے ماضی سے ربیع الاول شریف کی آمد ہوتی ہے، الحمدللہ روشنی کا انتظام کرتے ہیں، جھنڈے وغیرہ لگاتے ہیں، نبی کے نام پر
اچھے کھانے پکاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں، اپنے بچوں اور اپنی فیملی کو کھلاتے ہیں، عزیز و اقارب کو کھلاتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ نبی کا یوم ولادت محبت کے ساتھ مناؤ، الفت کے ساتھ مناؤ، انشاءاللہ جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے کوئی سہارا کام نہ آئے گا، لیکن جو نبی کا یوم ولادت شوق سے مناتا ہے تو میرے نبی کا سہارا کام آتا ہے، سرکار کا سہارا کام آتا ہے۔ سنو، روح تازہ ہو جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الدر الثمین میں اپنے والد علامہ شاہ عبد الرحیم کا واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ علامہ شاہ عبد الرحیم جب بھی 12 تاریخ آتی تو علامہ شاہ عبد الرحیم سرکار کی ولادت کے موقع سے خوب اچھے اچھے کھانے پکواتے، خوب اہتمام کرتے اور محفل میلاد کا پروگرام رکھتے، اور جب محفل میلاد کا پروگرام ختم ہو جاتا تو وہ اچھے اچھے کھانے لوگوں میں تقسیم کر دیتے، بانٹتے۔ کہتے ہیں ایک ایسا سال آیا کہ ربیع الاول شریف کی تاریخ آ گئی، 12 تاریخ آ گئی، نبی کی ولادت کی تاریخ آ گئی، پیغمبر آخر الزماں کی آمد کی تاریخ آ گئی، 12 ربیع الاول شریف آ گیا، لیکن میرے پاس زیادہ پیسے نہ تھے، میرا ہاتھ تنگ تھا، معمولی پیسے تھے، مارکیٹ گیا اور مارکیٹ جا کر کے سرکار کی ولادت کی خوشی میں بھنے ہوئے چنے خرید لایا۔ کیا سبحان اللہ، چنے بھنے ہوئے چنے خرید لائے۔ محفل میلاد کا پروگرام ہوا، صلاۃ و سلام ہوا، دعا خوانی ہوئی، اور اس کے بعد علامہ شاہ عبد الرحیم نے سرکار کی ولادت کی خوشی میں ان بھنے ہوئے چنوں کو تقسیم کر دیا۔ مگر دل میں حسرت رہی، دل میں افسوس رہا، دل میں غم رہا، میں اپنے آقا کے ولادت کا جیسا اہتمام کرنا چاہتا تھا ویسا اہتمام نہ کر سکا، زیادہ بڑا انتظام نہ کر سکا۔ اللہ نے سرکار کی ولادت کے صدقے میں ساری نعمتیں عطا فرمائی، لیکن میں زیادہ انتظام نہ کر پایا، تھوڑے سے چنے خرید پایا اور سرکار کی ولادت کی خوشی میں تقسیم کر دیے۔ یہی دل میں افسوس تھا، دل میں یہ حسرت تھی، اسی حسرت اور افسوس میں آنکھوں میں آنسو آ گئے، بستر پر پہنچے، آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگ گئی حالت غم میں سرکار کی زیارت نصیب ہو گئی، سبحان اللہ، سرکار کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے سرکار کی ولادت کی خوشی میں جو چنے تقسیم کیے تھے میں نے دیکھا وہ میرے چنے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور نبی تبسم فرما رہے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے اور نبی تبسم فرما رہے ہیں، اور سرکار نے فرمایا بیٹا عبد الرحیم غم کرنے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹا رونے کی ضرورت نہیں، میں اپنی امتیوں کی مالداری کو نہیں دیکھتا، رئیسی کو نہیں دیکھتا، میں اپنی امت کی دولت و ثروت کو نہیں دیکھتا، بیٹا عبد الرحیم میں تو اپنی امت کے عشق اور محبت کو دیکھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹا میں تو محبت کو دیکھتا ہوں، عقیدت کو دیکھتا ہوں، بیٹا تم نے میری محبت میں، میری عقیدت میں، میری ولادت کی خوشی میں بھنے ہوئے چنے بانٹے ہیں، تقسیم کیے ہیں، بیٹا رو نہ کم نہ کرو، محبت میں یہ کام کیا ہے تم نے، میں نے تمہاری نیاز کو قبول کر لیا۔ اللہ جس کا انتظام، جس کی نظر و نیاز میرے آقا قبول فرما لے تو سمجھ لو وہ بہت بڑا کامیاب انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سرکار کی محبت میں موسم چاہے کیسا بھی، موسم چاہے صبح کو یہ نہ دیکھنا بدلی ہے، اگر موسم گڑبڑ رہے تب بھی آپ کو پورے انتظام کے ساتھ نکلنا ہے۔ موسم کا منہ نہیں دیکھنا ہے،
اپنے سرکار کی محبت کو دیکھنا ہے، سرکار کی محبت کو دیکھو، عقیدت کو دیکھو۔ اللہ اکبر، نبی تو کتنی عقیدت و محبت اپنی امت پہ ہے۔ میرے نبی جب تشریف لاتے ہیں تو میرے نبی نے کسی اور کو یاد نہ فرمایا، اپنے والد عبداللہ کو یاد نہ فرمایا، اپنی ماں آمنہ کو یاد نہ فرمایا، میرے پیغمبر نے اپنے دادا عبد المطلب کو یاد نہ فرمایا۔ میرے سرکار پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور میرے سرکار اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار زیارت، سرکار زیارت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے اللہ پیدا ہوتے ہی امت کو یاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اللہم رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ پروردگار میری امت کو میرے حوالے فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ اور سرکار کو کتنی محبت ہے، پیدا ہوتے ہی اپنی امت کے لیے دعائیں مقبول فرما